حضرات، سب سے پہلے میں آپ کو آداب عرض کرنا چاہوں گا، اور کشن گنج کی دھرتی پہ آپ جو پدھارے ہیں، تشریف لائے ہیں، اس کے لیے میں آپ کو تہہ دل سے دھنیہ واد دینا چاہتا ہوں۔ میرا نام جتیندر ہے اور میں پیس ٹی وی برابر دیکھتا ہوں اور برابر آپ کی تقریر میں نے سنی ہے، لیکن سوال کرنے کا آج موقع مجھے ملا ہے۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ ان سوالوں کے جلجلے میں کہیں اپنا اصلی سوال نہ بھول جاؤں، مگر خدا کا شکر ہے مجھے اپنا سوال یاد ہے اور بخوبی یاد ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ نے ابھی کئی باتوں میں ہندو اور مسلمان کو ایک کرنے کی کوشش کی، میں اسے بہت اچھی بات کہوں گا، بہت میں سراہوں گا اس بات کو۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، ذہنی سوال ہے یہ کہ میں جین ہوں، ویسے براڈلی وی آر ہندو، سو دیر از اے کوشچن کہ ہم ہندوؤں میں کسی کو پریشان کرنا یا کسی کی ہتیا کرنا غلط کہا گیا ہے، یہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور جہاں تک اسلام سے میرا تعلق ہے اور اسلام کی مجھے جو تعلیم ہے اور جانکاری ہے، ان کے انسار بے گناہوں کا قتل اسلام میں بھی ورجت ہے۔ اسلام کہیں بھی کسی بھی صورت میں بے گناہوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ میرے سوال کا بخوبی اور میرے ذہن میں جچنے والا سوال ہے یہ جواب دے دیں تو میں بھی آپ کا مرید بن جاؤں گا۔ یوں تو مرید ہوں ہی، لیکن پھر مرید بن جاؤں گا کہ انسانوں کو سب سے اونچی شریڑی میں رکھا گیا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں۔ اور میں جب قریب اپنے کئی مسلمان انٹلیکچوئلز دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ سب کچھ ملتا ہے مگر آپ بلی کیوں دیتے ہیں، آپ ود کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں مسلمانوں کو استعمال کے لیے دی گئی ہے۔ میں اس پہ کلیریفیکیشن چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب کا آپ کا کلیریفیکیشن چاہوں گا، میں اس سوال کا جواب چاہوں گا آپ سے۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب، آپ پہ سلامتی ہو۔ ویسے میں سوال کیا ہے کہ وہ پیس ٹی وی ماشاءاللہ کافی وقت سے دیکھ رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں کہا گیا ہے کہ قتل کرنا، انسان کی جان لینا غلط ہے، حرام ہے۔ ہندو مذہب میں کہا گیا ہے اور اسلام میں بھی، جیسے ان کی جانکاری صحیح ہے کہ بے گناہ کا قتل کرنا حرام ہے۔ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بلی کہاں تک صحیح ہے؟ بلی کا مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے مطلب جیسے ہم لوگ قربانی کے ٹائم میں، میرا یہی سوال ہے، ذاتی سوال یہی ہے میرا۔ اگر اس سوال کا جواب دیں گے تو میں تو آپ کا مرید ہوں، لیکن پھر سے اور پکا مرید بن جاؤں گا۔ بھائی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ قربانی کیوں دیتے ہیں، اور یہ قربانی کا جو سوال ہے کہ ہم عید الاضحیٰ بقر عید میں قربانی کیوں دیتے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 میں کہ نہ ہی گوشت نہ ہی خون اللہ کو جاتا ہے۔ اللہ کو نہ خون کی ضرورت نہ گوشت کی ضرورت۔ یہ قربانی کے وقت اللہ کو خون نہیں جاتا نہ گوشت جاتا ہے، لیکن تقویٰ، آپ کی پائٹی، آپ کی پرہیزگاری اللہ کو پسند ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے کہ عید الاضحیٰ کے بارے میں کیوں ہم قربانی کرتے، اور واقعہ جانیں گے ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس وقت بت پرستی بہت عام تھی، اور قربانی انسانوں کی بہت عام تھی، اور ہندوستان میں بھی عام ہے۔ آج بھی ہندوستان میں کئی دیگر مذاہب میں لڑکیوں کی قربانی دی جاتی ہے، بچوں کی بلی دی جاتی ہے۔ کیا آپ چھوٹے بچے کا قتل کرو، عورت کا قتل کرو، بلی دے جاؤ اور بھگوان خوش ہو جائیں گے؟ کئی جگہ، الحمدللہ مسلمان میں نہیں ہے۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز اس دنیا میں کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے، اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے بیٹی قربانی دے سکتے؟ تو وہ چونک گئے، اور اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے کہ بیٹے سے کہا، بیٹے نے کہا بے شک اللہ کے لیے آپ میری قربانی دے سکتے، آپ اپنے آنکھ پہ پٹی مارنا۔ جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے، تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے کہ ابراہیم علیہ السلام جواب کیا دیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھ پہ پٹی مارتے، اور جس طریقے سے حکم آتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی دینے جاتے، اس وقت ہی ایک بھیڑ، گوٹ یا شیپ آ جاتا ہے، اور اس
شیپ کی قربانی ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے آج بھی مسلمان بقرعید کے ٹائم پہ، عید الاضحیٰ کے وقت جانور کی قربانی دیتے. یہ یاد دلانے کے لیے ہمیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کی بات مانتے. لیکن اگر میں سوچوں دماغ سے کیوں، تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ ہمیں یاد دلانے کے لیے کیا اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں، انسان کی جان لینے کی ضرورت نہیں. تو جو آج دنیا بھر میں آج بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کا قتل کیا جا رہا ہے، بلی پہ چڑھایا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے. اور دونوں میں آپ دیکھیں گے فرق. اگر کوئی دوسرے مذہب میں، یا ہندو مذہب لو یا دیگر مذہب لو، اگر کوئی جانور کی بلی چڑھائی جاتی ہے تو ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے، اور اکثر وہ فضول ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کوئی چپکے سے آ کے کھا لے. اسلام میں جب قربانی دی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ، سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری منطق یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں یہ یاد دلا رہے کہ انسانوں کی بلی چڑھانا حرام ہے. اور جب ہم یاد دلاتے اور جب بکرا کاٹتے یا جو بھی کاٹتے جانور، اس وقت جب ہم کاٹتے ہم اللہ کا نام لے کے کاٹتے. اور جو بھی جانور کی قربانی دیتے اس کے 3 حصے کر سکتے. ایک حصہ ہم خود رکھ سکتے، خود کے استعمال میں لا سکتے، 1/3 حصہ. دوسرا حصہ ہمیں ہمارے رشتہ دار میں بانٹنا چاہیے، اور تیسرا حصہ غریبوں میں بانٹنا چاہیے. جب قربانی دے رہے ہم اس جانور کا استعمال کر رہے. جانور کھانا الاؤڈ ہے کہ نہیں وہ ایک الگ بحث ہے، جس کے اوپر آپ پوچھیں تو وہ جواب الگ ہے کہ جانور کھانا صحیح ہے کیا غلط ہے. وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو ہم ابھی نہیں، اگر آپ پوچھنا چاہیں تو اگلا سوال پوچھ سکتے. ایک حصہ ہم استعمال کر رہے، ایک حصہ ہم دوستوں میں بانٹ رہے ہمارے رشتہ دار میں، اور تیسرا حصہ ہم غریبوں میں بانٹتے. تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے، نہ فضول خرچی ہو رہی ہے، اور یاد دلایا جاتا ہے کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے. تو یہ اچھی چیز ہے. جب بلی جیسا دیکھے باقی مذاہب میں کیا ہو رہا ہے، انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے، بالکل حرام ہے. اس کے علاوہ جب جانور کا بھی قتل کرتے وہ جانور فضول خرچی میں جاتا ہے. اسلام میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 1 میں، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں، کہ جو جانور آپ کے لیے حلال ہے وہ کھا سکتے. جو چوپایا ہے، خالی وہ جانور مت کھاؤ جو آپ کے لیے حرام ہے، جو حلال ہے وہ کھا سکتے. تو یہ کھانے کے لیے ہمارے لیے خوراک ہے. تم قربانی کے وقت نہ کچھ ضائع کر رہے، نہ پیسے کی بربادی کر رہے. ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ نہ خدا کو گوشت جاتا ہے، نہ خدا کو خون جاتا ہے، خدا کو تقویٰ جاتا ہے. ہمارا تقویٰ، ہم کتنے پرہیزگار ہیں. اور ساتھ ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے. 1/3 حصہ میں کھاتا ہوں، رشتہ داروں میں بانٹتا ہوں، اور آخری 1/3 حصہ میں بانٹتا ہوں غریبوں میں. تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا غلط ہے؟ بنسبت دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہے. انسان کا قتل ہو رہا ہے، اور جانور کو بھی اگر بلی چڑھائی جاتی ہے تو فضول خرچی ہوتی ہے. بنسبت اسلام میں بقرعید کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. ہوپ دان سے بہت خوب، آپ نے یہ بہت اچھا فرمایا. میں آپ کے جواب سے کافی سنتشٹ ہوں. اور جاتے جاتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ میں صاحب کا آخری سوال ہے کہ اہمسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ عام طور پہ ہمسا حرام ہے. اسلام آتا ہے لفظ سلام سے، اس کے معنی ہے سلامتی، امن، شانتی. اسلام کے معنی ہے کہ شانتی حاصل کرنا، اپنی خواہش، اللہ کا جو پیغام ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور امن حاصل کرنا، اسے کہتے ہیں اسلام. ہمسا عام طور پہ حرام ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہر دیش میں قانون ہے کہ چوری مت کرو، کسی کا قتل مت کرو. لیکن قانون کے علاوہ پولیس بھی ہے کہ اگر کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے، کوئی چوری کرے گا تو پولیس اس وقت زبردستی کر سکتی ہے، پولیس فورس کا استعمال کر سکتی ہے، پولیس کبھی کبھی ہتھیار کا استعمال کرتی ہے امن اور شانتی برقرار رکھنے کے لیے دیش میں. اسی طریقے سے اسلام میں ہمسا عام طور پہ حرام ہے. لیکن ہر انسان شانتی نہیں چاہتا ہے. کچھ انسان جو اشانتی چاہتے ہیں اور جو اللہ کا فرمان پہ عمل نہیں کرتے اور
شانتی کو بھش کرنا چاہتے، اس وقت اسلام اجازت دیتا ہے کہ آخری مرحلے پہ آپ ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے، ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے، خود کے فائدے کے لیے نہیں۔ اسی لیے عام طور پہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوئی ہیں جو جنگ اللہ کے رسول لڑی، اکثر وہ تھا سیلف ڈیفنس میں۔ اگر کوئی چور میرے گھر میں گھستا ہے اور میری بیٹی سے بدتمیزی کرتا، میں کیا کہوں گا؟ میں ہمسا میں مانتا ہوں، میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں میری چوڑیاں نہیں پہنا ہوگی ہاتھ میں، مسلمان ہوں لیکن چوڑیاں نہیں ہاتھ میں پہنا ہوں۔ آپ کے گھر میں کوئی چور گھستا ہے اور آپ کی بیٹی سے بدتمیزی کرتا، آپ کیا کریں گے؟ جی ہاں، میں مقابلہ کروں گا۔ مقابلہ کریں گے، ہاتھ بھی اٹھائیں گے نا۔ اس طریقے سے ہمسا کا استعمال آخری مرحلے پہ اگر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے حق کے لیے، نہ حق کے لیے نہیں۔ دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے غلط ہے، دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لیے حرام ہے، لیکن خود کے بچاؤ کے لیے یا امن حاصل کرنے کے لیے ہمسا کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اصل میں اسلام آتا ہے لفظ سلام سے، جس کے معنی ہے سلامتی، امن، تاکہ دنیا میں سلامتی پہنچے۔ بہت خوب، بہت اچھا لگا آپ کو سن کے۔ پھر ایک بار میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ بھائی صاحب، ادا میں آپ کرنا سے چاہوں پوچھنا گا۔ چاہتا ہوں کہ آپ خدا حافظ۔ ایک خدا میں مانتے؟ میں ایک دم ایک خدا کو نہیں، میں اپنے اندر میں بیٹھے برہم کو مانتا ہوں۔ میری اپنی الگ سوچ ہے، میں کسی مندر میں نہیں جاتا ہوں، یہ بات نہیں ہے، جاتا ہوں، لیکن میری اپنے اندر کی آواز ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو، انسانوں کی عزت کرو اور بھٹکے ہوئے کو راہ بالکل دکھاؤ۔ صحیح، میرا بھی یہی ہے۔ اور میں کسی انسان میں، ہندو ہو چاہے مسلمان، میں اس کھلے من سے آغاز کرتا ہوں۔ میں کسی سے بھی بھید بھاؤ نہ آج تک کیا ہے، نہ کبھی زندگی میں کروں گا۔ میرے لیے انسان جو پیدا کیا ہے وہ اوپر والے نے، وہ سبھی ایک ہیں بھائی صاحب اور بالکل ایک صحیح آپ رہیں نے گے۔ فرمایا کہ انسان کی خدمت کرنا چاہیے، انسان کی مدد کرنا چاہیے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں، آپ نے کہا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے تقریر سنی میری پیس ٹی وی پہ، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ نہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمارا خدا ایک ہے اور ایک ہی طاقت ہے جو پورے سبھی سنسار کو، پورے یونیورس کو، پوری بات تو بہت کہنے کی ہے، لیکن یہ سمے اور وقت کا تقاضا ہے۔ بالکل سمے کا تقاضا ہونے کی وجہ سے میں آخری چیز کہوں گا آپ سے بھائی صاحب کہ آپ نے پیس ٹی وی پہ اتنے تقریر سنے، آپ کہتے ہیں کہ بھگوان ہے، کہ میں اس میں مانتا ہوں، لیکن یہی بھگوان نے چاہے بائبل میں ہو، چاہے وید میں ہو، چاہے قرآن میں ہو، ساری دھارمک کتابوں میں کہا گیا ہے کہ آخری آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور اس میں ماننا چاہیے۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اتنے اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ، ایک آخری میری خواہش ہے کہ آپ انشاءاللہ اس پہ تحقیق کرو، اور یہ جب آپ ایک بھگوان میں مانتے ہیں، دوسرے انسانوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، تو بھگوان یہ بھی کہتے کہ آخری پیغمبر کون ہے، اس پہ تحقیق کرو، انشاءاللہ آپ مکمل اچھے انسان بنیں گے۔ وعلیکم السلام، میرا نام وجے کمار بوترا، میں کشن گنج کا نواسی ہوں، اینڈ یہاں پر ایک میری ریزن کی انڈسٹری ہے۔ بائی پروفیشن آئی ایم این انٹرپرینر۔ ماشاءاللہ۔ ایسا ہے، آپ کے وشے میں نے آپ کی تقریریں کافی ٹی وی پر بھی دیکھی ہے، پیس ٹی وی پر کلکتے میں، اور ہم نے ایسا پایا ہے کہ آپ اسلام کے علاوہ ہندو شاستروں میں بھی آپ کی بہت بڑی آستھا اور بہت بڑی روچی رکھتے ہیں۔ میرے میں یہ جاننے کی اتسکتا ہے کہ آپ کی یہ اتسکتا ہندو شاستر کے پرتی کب آئی اور کیوں آئی، اس کے وشے میں مجھے آپ سے تھوڑا بھائی صاحب کا سوال ہے کہ انہوں نے مجھے ٹی وی پہ کلکتہ میں کئی بار دیکھا ہے اور یہ جانا ہے کہ اسلام کے علاوہ میں دیگر مذاہب کے بارے میں بات کرتا ہوں اور ہندو دھارمک کتابوں کے بارے میں بھی میں علم رکھتا ہوں، تو یہ پوچھنا چاہتے یہ خواہش کب آئی اور کیسے آئی؟ میں جب میرا میڈیکل کالج میں تھا تو میں متاثر ہوا ایک شخص جن کا نام تھا شیخ احمد دیداد۔ وہ ساؤتھ افریقہ کے تھے اور وہ اسلام اور عیسائی مذہب پہ مہارت رکھتے تھے۔ جب ان کی تقریر سنا تو میں ان سے متاثر ہوا اور میں نے قرآن اور بائبل کا الحمدللہ علم حاصل کیا۔ تو سب سے پہلے میں نے علم حاصل کیا بائبل کے بارے میں، اسلام اور عیسائیت کے بارے میں، اور جب میں ان سے ملا انہوں نے کہا کہ اسلام اور عیسائیت پہ
کئی لوگ تقریر کر چکے اور کئی کتابیں لکھ چکے، لیکن ہندو مذہب اور اسلام کے بارے میں وہ چند کتابیں ہیں۔ انہوں نے درخواست کی کہ بیٹا عیسائیت کے علاوہ دیگر مذاہب کے بارے میں آپ مطالعہ کیجئے اور ان کو بھی پیغام پہنچائیے۔ اور جب قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایشور کہتے ہیں سورہ ال عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک ایشور کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ کہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ نہ مانے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ شہادت دو کہ ہم مسلم ہیں۔ تو جب میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی جس میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ غیروں سے بات کرتے ہیں تو اس بات کی طرف آؤ جو ان میں اور ہم میں یکساں ہے، اور مذہبی کتاب میں یکسانیت بھی ہے، ڈفرینسز بھی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم یکسانیت کے اوپر تو ہم عمل کرے، جو ڈفرینسز ہے وہ کل ڈسکس کریں گے۔ ڈفرینسز تو ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں ڈفرینسز نہیں ہے، لیکن جو یکسانیت ہے، جو آپ کی کتاب دھارمک کتاب اور ہماری کتاب میں یکساں ہے، تو کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے۔ تو یہ سوچ لے کے شیخ دیدار سے متاثر ہو کے اور قرآن مجید کی آیت سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 جب میں میڈیکل کالج میں تھا میں نے شروع کیا یہ میرا مشن، اور پھر میں نے تحقیق کرنے لگا۔ عیسائیت مذہب کا تو اتنے اچھے سے مطالعہ کیا تھا شیخ احمد دیدار نے کہ مجھے زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن میں تحقیق شروع کیا ہندو مذہب کے بارے میں۔ پھر میں نے ہندو ودوان کی اسکالرس کی کتابیں پڑھنے لگی اور ڈھونڈنے لگا کیا یکساں ہے، لیکن قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک ایشور، ایک بھگوان، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تو جب قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یکسانیت میں سب سے اہم ہے کہ ایک خدا، تو میں ڈھونڈنے لگا کہ ہندو مذہب کی کتاب میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ جب پڑھنے لگا تو مختلف کتابیں تھے، مختلف اسکالرس تھے، مختلف اسکالرس کو پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ ایک ہوتا ہے کہ مذہب کو جاننا کتابوں کے ذریعے اور ایک مذہب کے ماننے والوں کے ذریعے۔ کبھی بھی مذہب کو جاننے کے لیے مذہب کے ماننے والوں کو مت دیکھو، ہو سکتا ہے وہ ماننے والے خود نہیں جانتے کہ ان کا مذہب کیا کہتا ہے۔ تو مذہب کو جاننے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ تو میں نے ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا، وید کا، اپنشد کا، بھگوت گیتا کا، رامائن کا، مہابھارت کا۔ جب مطالعہ کرنے لگا تو عام طور پہ جب ہم پوچھتے ہیں ہندو سے، سب سے پہلی بات کہ ہم ایک ہی ایشور میں مانیں۔ عام ہندو سے پوچھتے ہیں کہ کتنے بھگوان میں آپ مانتے ہیں، تو کچھ ہندو کہیں گے 3، کچھ کہیں گے 100، کچھ کہیں گے 1000، کچھ کہیں گے 33 کروڑ۔ لیکن اگر آپ ایک ودوان ہندو سے پوچھیں گے جو اپنے ہندو مذہب کا مطالعہ کر چکا ہے، مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہے، وید پڑھ چکا ہے، تو وہ کہیں گا کہ ہندوؤں کو صرف ایک خدا میں ماننا چاہیے۔ لیکن عام ہندو مانتا ہے فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم۔ عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے، پیڑ خدا ہے، چاند خدا ہے، سورج خدا ہے، انسان خدا ہے، سانپ خدا ہے۔ ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے، پیڑ خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے، سانپ خدا کا ہے۔ تو یہ اہم فرق ہے عام ہندو اور عام مسلمان میں۔ عام ہندو کہتا ہے سب کچھ خدا ہے، ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے۔ تو یہ فرق ہے صرف کا۔ اگر یہ کا کے فرق کو مٹا لے تو ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے۔ کیسا کرنا چاہیے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تو جب میں ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا تو ایک اہم کتاب کا نام ہے اپنشد۔ اپنشد میں لکھا ہے، چھندوگیہ اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں، ایکم ایودتیم، خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے۔ جب ہم پڑھیں گے سویتا سوتر اپنشد چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں، ناچس کسج جنیتا ن چدیپا، یہ سنسکرت کوٹیشن ہے جس کے معنی ہے اس خدا، اس ایشور کا کوئی رب نہیں،
उस ईश्वर के कोई वालिदैन नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं है, उसकी वालदा नहीं, उसके वालिद नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा संस्कृत में होता है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पिक्चर, आइडल, स्टैच्यू, स्कल्पचर। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और ये आप आगे पढ़ेंगे, ये वही चीज लिखा हुआ है यजुर्वेद में। वेद हिंदू मजहब की सबसे ऊंची किताब है। यजुर्वेद में लिखा है चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो जब आप हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करते पता चलता है, हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा है खुदा एक है, उस खुदा का कोई अक्स नहीं। और ब्राह्म सूत्र जो हिंदुइज्म का है वो एकम ब्राह्म द्योत्या नास्ते, नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो इस जरिए से मेरा मुताला शुरू हुआ। सबसे पहले तहकीक करने लगा मैं कि हिंदू मजहब की किताब में ईश्वर का क्या जिक्र है, भगवान का क्या जिक्र है। और पता चला जिस तरीके से कुरान मजीद में लिखा है खुदा एक है, वही लिखा है हिंदू मजहबी किताब में। जिस तरीके कुरान में लिखा है उसका कोई अक्स नहीं, वही लिखा है हिंदू मजहब में। जिस तरीके से कुरान मजीद में लिखा है ना वो किसी से जना है ना किसी को जनता है, वही चीज़ लिखी हिंदू मजहबी किताब में। तो मैंने कहा जो यकसा है तो इसके ऊपर अमल क्यों ना करे। तो इस तरीके से मेरी तहकीक शुरू हुई और आस्ते आस्ते तहकीक के बाद पता चला कि हिंदू मजहब में भी लिखा हुआ है कि अवतार आने वाले हैं। अवतार लोग समझते हैं कि भगवान एक इंसान का रूप लेता है, ये एक मानी है, लेकिन सही मानी है संस्कृत में मतलब भगवान खुद नहीं, भगवान किसी को भेजता है। तो अवतार के सही मानी है जैसे हम कहते हैं पैगंबर। तो भगवान ने, ईश्वर ने कई पैगंबर भेजे और आखिरी पैगंबर का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में है, कई किताबों में है, वेद में है, उपनिषद में है। कई मिसाल दूंगा एक, कल्कि पुराना में लिखा है कि आखिरी जो अवतार आने वाले आखिरी पैगंबर वो कल्कि अवतार है। उनके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब खुदा, यास मतलब नौकर, खुदा का नौकर। अरबी में करेंगे तो हो जाता है अब्दुल्ला, जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का। उसके वालिदा का नाम है सुमति, मतलब शांति, अमन। अरबी में हो जाता है आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था। इसमें लिखा है कि इन्हें वही आएंगी एक केव में, एक गारे में, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में आई थी। उन्हें वही आएंगी रात के वक्त, वो बाद में जाएंगे नॉर्थवर्ड और फिर वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, मदीना की तरफ वापस आए। उनके 4 करीब दोस्त होंगे, इसमें 4 खुलफा राशिदीन है। इस तरीके से डिटेल में लिखा गया है आखिरी पैगंबर, जो आखिरी अवतार जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं कहता हूँ हिंदुओं से कि आप अपनी हिंदू किताब का मुताला कीजिए और हम हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे तहकीक शुरू हुई और मैं दुनिया भर में कोशिश करता हूँ अमन का पैगाम लोगों तक पहुँचाए। जी भाई साहब, आपने जो उपनिषदों का वर्णन किया है उसके साथ में एक लाइन और जोड़ता हूँ, जहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ईश्वर एक ही है। वो हमारी श्रीमद् भगवद गीता है, जिसे हम श्रीमद् भगवान की वाणी या ईश्वर की वाणी कहते हैं। उसके चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 66 में है, अनन्या सर्वधर्मान परित्यज्यम मामे कम शरणम प्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। उसमें भी एक ही ईश्वर की ओर इंगित किया गया। तो आप जो कह रहे हैं एकदम सही और एकदम यथार्थ है कि हमारे हिंदू में एक ही ईश्वर की है, बाकी रूप हमने अनेक मान लिया है। ये एक आस्था का विषय हो जाता है, साकार रूप, निराकार रूप वो अलग है, लेकिन ईश्वर को हमारे यहाँ भी आपने एकदम ठीक फरमाया है। गीता भी हमारी यही कहती है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। जज़ाकल्लाह शुक्र। तो दोस्तों, आप लोगों ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहिब की वीडियो देख ली। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमारे ऊपर बहुत फ़ज़ल और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक
پاکیزہ دین دیا ہوا ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر مختلف مذاہب، مختلف ادیان رائج ہے، ہندوازم، سکھ ازم، اور اس طرح عیسائیت ہے، اور اس طرح یہودیت ہے، مختلف قسم کے مذاہب ہے، اور اس کے مختلف تہوار ہے، مختلف اس کے عادات اور اطوار ہے، اور کسی کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف مذاہب ہے اور ان کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب سے اس آدمی نے جو سوال کیا کہ آپ لوگ بھی کہتے ہو اور مختلف مذاہب کے اندر بھی کسی کو قتل کرنا یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، تو آپ لوگ یہ عید کے موقع پر یہ جانور کو ذبح کرتے ہو، قربانی کرتے ہو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ جواب دے دیا کہ دیکھو، یہ جو قربانی کی جاتی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے امتحان لیا، اور اس کو جو سب سے عزیز تھا وہ اپنا بیٹا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کو امتحان لینا تھا کہ اس کے دل کے اندر کس کی زیادہ محبت ہے، اور اسے کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ تو جب اس نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا، امتحان تھا، اللہ نے اس کے ذریعے سے جنت سے ایک جو ہے نا مینڈا لے آیا، اور اس کے اوپر اس نے چوری پھیر دیا۔ تو یہ سنت اب تک جاری ہے، اور لوگ اس سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کے مطابق جو ہے نا بندے عمل کرتے ہیں۔ اب دیکھو، اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا اس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ویسے ہی پھینکا جاتا ہے، نہیں، بلکہ اس کے اوپر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کی 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک اللہ کے لیے، ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ تو دیکھو، اس میں اس طرح نہیں ہے کہ ہم جانور کو بے دردی کے ساتھ قتل کرتے ہیں، یا جو ہے نا اس کے ساتھ ہم ظلم کرتے ہیں، نہیں، بلکہ ان کے بھی طور طریقے ہیں کہ اتنے کھن چوری کے ساتھ آپ نے اس کو ذبح نہیں کرنا، بلکہ چوری کو جو ہے نا پہلے سے آپ نے تیز کرنی ہے تاکہ جلدی سے اس کی جان چلے جائے۔ تو دیکھو، اسلام میں اس طرح نہیں ہے کہ کسی جانور کے ساتھ ہم ظلم کر لیں۔ جانوروں کو منع کیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کسی جانور کے اوپر آپ لوگ ظلم کریں گے، اللہ آپ کو سزا دیں گے۔ ایک روایت میں جیسے آیا ہے کہ ایک خاتون نے ایک بلی کو باندھا تھا، نہ اسے کچھ پلایا نہ اسے کچھ کھلایا، ویسے ہی وہ تڑپ تڑپ کر وہ بلی مر گئی۔ تو اسے کیا سزا ملی؟ اللہ نے اسے جہنم میں داخل کیا۔ تو دیکھو، ایک بلی جو جانور ہے اور بے زبان مخلوق ہے، اس کو باندھا تھا، تو اس کی سزا میں یہ جو ہے نہ دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ آپ لوگ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کر لیں۔ انسانوں کے ساتھ تو حسن سلوک ہے، لیکن جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ تو جو سب سے معتدل مذہب ہے اور جس کے اندر انصاف ہے اور جس کے اندر رحم ہے، وہ ہے اسلام کا مذہب۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے آپ پر رحم کریں گے۔ تو جب بندہ مخلوق خدا پر رحم کرے گا، آسمان والے اس پر رحم کریں گے۔ تو دنیا کے اندر مختلف مذاہب ہے، کوئی جو ہے نا پیشاب کو معزز سمجھتے ہیں، ایک ایسا مذہب بھی ہے جو چوہے کی عبادت کرتے ہیں، چوہے جو کمرے کے اندر پھرتے رہتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اب بندہ خود سوچے کہ یہ چوہے انسان کو کیا نفع دیں گے، کیا جو ہے نا اس کے لیے اس کی دنیا کے اسباب کو مہیا کریں گے، دنیا میں اسے فائدہ دیں گے۔ تو کتنی جہالت ہے، بندہ خود سوچ لے کہ چوہا کیا کریں گے۔ تو دیکھو، بندہ عقل سے سوچ لے کہ اللہ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے، اور وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، زندگی دینے والا وہ ذات ہے، موت دینے والی ذات وہ اللہ ہے۔
اور رزق دینے والی ذات وہ اللہ ہے، تو ہمارے دلوں کے اندر یہ بات گھس جائے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اور پالنے والا وہ اللہ ہے۔ ہمیں کوئی بھی نفع نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی بھی ہم سے رزق نہیں چھین سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو دیکھو اس بھائی نے جو سوال کیا کہ یہ تو جو ہے نا ایک ناپسندیدہ عمل ہے، دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور جو حکم ہمیں کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، ہم اس پہ عمل کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح بات نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ ظلم کیا جاتا ہے، بل اس کے ساتھ ہم اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور نہ اس کے ساتھ نہ اس کو ڈنڈے سے مارتے ہیں، نہ اس کے اوپر چھری گھساتے ہیں، نہ اس کے سامنے ہم چھری کو تیز کرتے ہیں۔ تو یہ سارے باتیں رحم کی ہے، سارے باتیں اس مخلوق خدا پر رحم کرنے کی ہدایات ہے ساری باتیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہمیں جو حکم بھی ملتا ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔